بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ دلیل وحی اور صداقت قرآن۔ وَهَذَا کے نیچے لکھیں قرآن۔ وَهَذَا كِتَابٌ اور یہ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے انزلناہ مبارکٌ جسے ہم نے نازل کیا ہے اور یہ بابرکت کتاب ہے۔ فاتبعوہ تم اسی کتاب کی پیروی کرو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم لوگوں پر رحم کیا جائے۔ تو اللہ رب العزت اس آیت میں قرآن کریم کی صداقت کو بیان فرما رہے ہیں اور قرآن کریم کی دو صفتوں کا تذکرہ فرمایا۔ نمبر ایک کہ قرآن کو ہم نے نازل کیا، یہ ہماری کتاب ہے، کسی اور کی کتاب نہیں۔ کتاب کی اہمیت مصنف سے ہوتی ہے۔ مصنف جس قدر بڑا عالم ہوتا ہے، معروف اور مشہور ہوتا ہے، تو اس کی کتاب کی مقبولیت بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ تو قرآن کریم کی مقبولیت اس لیے کہ قرآن کریم کو نازل کرنے والی ذات اللہ کی ہے، جس کے پاس ماضی، حال، مستقبل تمام علوم کامل طور پر موجود ہیں۔ نمبر دو، یہ کتاب بابرکت کتاب ہے، یعنی اس کا پڑھنا بھی برکت، سمجھنا بھی برکت، گھر میں رکھنا بھی برکت، اور اسے مریضوں پہ پڑھنا بھی برکت، مردوں کے لیے ایصال ثواب کرنا اس میں بھی برکت۔ لہٰذا تم قرآن کی پیروی کرو اور اللہ ہی سے ڈرو تاکہ تم لوگوں پہ رحم کیا جائے۔ ان تقولوا حکمت انزال کتاب، حکمت انزال کتاب۔ ان تقولوا یہاں عبارت معذوف ہے، انزلناہ لئلا تقولوا، انزلناہ لئلا تقولوا، اور ہم نے اس کتاب کو نازل کیا تاکہ تم لوگ یہ نہ کہو کہ یقیناً نازل کی گئی کتاب علی طائفتین، دو جماعتوں پر، ہم سے پہلے، تاکہ تم یہ نہ کہو کہ نازل کی گئی کتاب دو جماعتوں پر ہم سے پہلے۔ طائفتین کے نیچے لکھیں یہود و نصارہ۔ وَإِن كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ، یہ ان مخفف من المثقل ہے کہ یقیناً ہم لوگ اس کے پڑھنے پڑھانے سے البتہ غافل ہیں، تاکہ تم یہ نہ کہو کہ یقیناً ہم لوگ دراستہم اس کے پڑھنے پڑھانے سے البتہ غافل ہیں، یعنی ہم نے قرآن اس لیے نازل کیا، تم یہ نہ کہنا کہ یہ کتاب پہلے دو جماعتیں یہود و نصارہ پہ نازل ہوئی اور ہم تو اس کے پڑھنے پڑھانے سے غافل تھے، ہمیں تو معلوم نہیں تھا، تو ہم نے تم پر قرآن اتارا تاکہ تم لوگ اس کو پڑھو۔ او تقولوا، یہ وہی پیچھے پر عطف ہے، انزلناہ لئلا تقولوا، اور ہم نے اس لیے نازل کیا تاکہ تم یہ نہ کہو لو انا انزل علینا الکتاب، کہ اگر ہم پر نازل کی جاتی کوئی کتاب لکنا اہدی منہم، تو یقیناً ہم زیادہ ہدایت پر ہوتے ان سے۔ منہم کے نیچے لکھیں مؤمنین سابقین سے، مومنین سابقین سے۔ فقد جاءکم بینۃ من ربکم، یقیناً آ چکے تمہارے پاس واضح دلیل تمہارے رب کی جانب سے جو سراپے ہدایت ہے اور سراپے رحمت ہے۔ فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ زجر، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو جھٹلائے اللہ کی نشانیوں کو، وصدف عنہا اور اعراض کرے اللہ کی نشانیوں سے۔ عن قریب ہم بدلہ دیں گے ان لوگوں کو جو اعراض کرتے ہیں ہماری نشانیوں سے برا عذاب۔ یصدفون اعراض کرتے ہیں جو ہماری نشانیوں سے، ہم انہیں برا عذاب دیں گے، بما کانوا یصدفون، بسبب اس کے وہ جو اعراض کر رہے ہیں۔ یعنی اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے جو نشانیاں اتاری، جو معجزات انہیں بتائے، اب جو ان سے اعراض کرے گا ایسے لوگوں کے لیے ہم نے برا عذاب تیار کیا ہے۔ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ، تہدید مجرمین کے لیے ڈانٹ ہے
نہیں وہ انتظار کرتے مگر اس بات کا کہ آئیں ان کے پاس فرشتے، او یأتی ربک، یا آئے ان کا رب ان کے پاس، او یأتی بعض آیات ربک، یا آ جائیں اس کے رب کی بڑی نشانیاں، آیات کے نیچے بڑی، یوم یأتی بعض آیات ربک، جس دن اس کے رب کی بڑی نشانیاں آئیں گی، نیچے لکھیں جیسے طلوع شمس من المغرب، جیسے طلوع شمس من المغرب، لا ينفع نفسا ایمانها، تو اس وقت کسی نفس کو اس کا ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا، لم تکن آمنت من قبل، جو نہیں ایمان لایا تھا اس سے پہلے، او کسبت فی ایمانها خیرا، اور وہ شخص کہ جس نے نہیں کیا ایمان کے معاملے میں کوئی بھلائی۔ دیکھیں اس کا عطف جو ہے نا یہ ماقبل پر ہے، لم تکن آمنت پر، تو لم تکن آمنت من قبل جو اس سے پہلے ایمان نہیں لایا، اور لم تکن کسبت فی ایمانها خیرا، اور اس نے ایمان کے معاملے میں کوئی بھلائی نہیں کی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کسبت کا عطف کس پر ہے؟ آمنت پر ہے، تو لم تکن اس پر بھی داخل ہے کہ جس نے اس سے پہلے ایمان نہیں لایا اور جس نے اس سے پہلے ایمان میں کوئی بھلائی کا کام نہیں کیا۔ خیرن کے بعد عبارت ہے فلا تنفعها توبتها، فلا تنفعها توبتها، ایسے آدمی کو اس کی توبہ کوئی بھی نفع نہیں دے گی۔ قل انتظروا، فرما دیجئے کہ تم انتظار کرو، اور یقیناً ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ دیکھیں اس آیت میں مجرمین کے لیے ڈانٹ ہے کہ نہیں یہ لوگ انتظار کرتے مگر یہ کہ فرشتے ان کے اوپر آئیں۔ ملائکہ کے نیچے لکھیں نمبر 1 موت کے فرشتے، یعنی یا تو یہ انتظار کر رہے ہیں موت کے فرشتوں کا کہ جب وہ ان کی روح قبض کرنے آئیں گے کیا یہ لوگ اس وقت ایمان لائیں گے، یا نمبر 2 ملائکہ سے مراد عذاب کے فرشتے، تو کیا یہ لوگ انتظار کرتے ہیں جب ان پر عذاب کے فرشتے آئیں گے کیا یہ لوگ اس وقت ایمان لائیں گے، او یأتی ربک، یا جب آئے گا ان کا رب، ان کا رب آئے گا، یا تو یہاں پر لفظ امر معذوف ہے، او یأتی امر ربک، جب اس کے رب کا حکم آئے گا، جب اس کے رب کا حکم آئے گا، تو یہاں پہلا احتمال تو یہ ہے رب آئے گا یعنی قیامت آئے گی، یا نمبر 2 رب آئے گا یعنی رب کا حکم عذاب آئے گا، او یأتی بعض آیات ربک، یا یہ لوگ انتظار کرتے ہیں اپنے رب کی بڑی نشانیوں کا، آیات کے نیچے بڑی نشانیاں، اور جس دن اس کے رب کی بڑی نشانیاں آئیں گی اس دن کسی نفس کو اس کا ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا۔ اب وہ بڑی نشانیاں کیا ہیں؟ جیسے میں نے عرض کیا طلوع شمس من المغرب، دیکھیں جس وقت سورج مغرب سے طلوع ہوگا کوئی آدمی توبہ کرے تو اس وقت توبہ فائدہ نہیں دے گی، کیونکہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، یا اسی طرح ایک آدمی سکرات الموت میں ہے آخری وقت توبہ کرے تو اس وقت توبہ اس کو فائدہ نہیں دے گی۔ لم تکن آمنت یہ صفت ہے نفسن کی، یہ صفت ہے نفسن کی کہ کسی نفس کو اس کا ایمان فائدہ نہیں دے گا جب کہ اس نے ایمان نہیں لایا ہوگا اس سے پہلے، جب کہ اس نے ایمان نہیں لایا ہوگا اس سے پہلے۔ او کسبت اس کا عطف آمنت پر ہے، یا اس نے نہیں کیا ہوگا اپنے ایمان کے معاملے میں کوئی بھلائی، یعنی جس نے اپنے ایمان کے ساتھ کسی نیک عمل کی کمائی نہیں کی ہوگی، ایمان کے ساتھ کسی نیک عمل کی کمائی نہیں کی ہوگی، تو آگے عبارت معذوف ہے فلا تنفعها توبتها، تو ایسے آدمی کو اس کی توبہ فائدہ نہیں دے گی، فلا تنفعها توبتها، اس کو اب توبہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ فرما دیجئے تم انتظار کرو اور یقیناً ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ ان الذین فرقوا دینہم، یقیناً وہ لوگ کہ جن کو جدا جدا کر دیا ان کے
دین نے جدا جدا کر دیا ان کو دین نے، وَكَانُوا شِيَعًا، اور وہ ہو گئے گروہ گروہ، لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ، ان سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، لست نہیں ہے ان سے آپ کا کوئی تعلق، انما امرهم الی اللہ، یقیناً ان کا معاملہ تو سپرد ہے اللہ کے، اور اللہ انہیں خبردار کرے گا بما کانوا یفعلون، وہ جو کیا کرتے تھے۔ دیکھیں یہاں فرمایا کہ یقیناً یہ وہ لوگ تھے جو جدا جدا ہو گئے، اور یہ لوگ ہو گئے گروہ، لست منہم فی شیء، ان کا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ترجمہ لکھیں، ان سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی آپ کا ان کا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا معاملہ تو حوالے ہے اللہ کے، اور اللہ ان کو خبردار کر دے گا جو دنیا میں یہ عمل کرتے تھے۔ تفسیر مظہری میں یہاں ایک عبارت ہے، لکھ لیں، فَلَعَلَّ مِنْ إِعْجَازِ الْقُرْآنِ، فَلَعَلَّ مِنْ إِعْجَازِ الْقُرْآنِ الْإِشَارَةُ إِلَى فِرَقِ الرَّوَافِضِ، الْإِشَارَةُ إِلَى فِرَقِ الرَّوَافِضِ الَّذِينَ يُسَمُّونَ أَنفُسَهُمْ شِيَعًا، الَّذِينَ يُسَمُّونَ أَنفُسَهُمْ شِيَعًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَكَانُوا شِيَعًا۔ تفسیر مظہری جلد 3 صفحہ 341۔ دیکھیں قاضی مظہری رحمہ اللہ کہتے ہیں فَلَعَلَّ مِنْ إِعْجَازِ الْقُرْآنِ، شاید یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے، الاشارۃ الی فرق الروافض، کہ یہاں روافض کے فرقوں کی طرف اشارہ ہے، الذین یسمون انفسہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنا نام رکھا ہے شیعہ، کیا نام رکھا؟ شیعہ، لقولہ تعالی وکانوا شیعہ، اللہ تعالیٰ کا بھی فرمان ہے کہ یہ ہو جائیں گے گروہ، یعنی قرآن کریم کا اعجاز ہے، قرآن نے گویا اشارہ کیا کہ ان کے اندر گروہ جماعتیں بن جائیں گی۔ تو اب قرآن کا اعجاز ہے، آج اسی طرح شیعوں کے اندر کیا ہیں؟ گروہ ہیں، جماعتیں بن گئی ہیں، اور ہر گروہ دوسرے گروہ سے الگ ہے، اور انہوں نے اپنا نام بھی کیا رکھا ہوا ہے؟ شیعہ۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، دستور خداوندی، پس جو شخص لائے گا کوئی نیک عمل تو اس کے لیے ہوگا 10 گنا اس کے مثل، اور جو شخص لائے گا کوئی برا عمل تو نہیں بدلہ دیا جائے گا مگر اسی کے مثل، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ قل اننی ہدانی، لکھیں سورت کے اختتام پر 3 اعلانات، سورت کے اختتام پر 3 اعلانات، فرما دیجئے اننی ہدانی ربی، یقیناً میرے رب نے میری رہنمائی کی ہے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف، یقیناً میرے رب نے میری رہنمائی کی ہے سیدھے راستے کی طرف، صراط مستقیم کے نیچے مبدل منہ، اور دیناً قیماً یہ بدل ہے، سیدھے راستے کی طرف دیناً قیماً، دین صحیح، ملت ابراہیم حنیفہ، جو ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ ترجمہ لکھیں، دیناً قیماً، دین صحیح کی طرف جو ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے، حنیفہ یکسو ہو کر۔ تو ترجمہ لکھا، فرما دیجئے کہ یقیناً میرے رب نے میری رہنمائی کی ہے سیدھے راستے کی طرف۔ اب سیدھا راستہ کون ہے؟ تو مبدل منہ کی وضاحت ہے، دیناً قیماً، وہ سیدھا راستہ دین صحیح ہے جو ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے، یکسو ہو کر۔ تو یہ قل اننی میں یہ پہلا اعلان ہے، تو پہلا اعلان یہ ہے کہ میرا راستہ سیدھا صراط مستقیم والا راستہ ہے، وما کان من المشرکین،
میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ قل ان صلاتی، دوسرا اعلان، فرما دیجئے یقیناً میری نماز، یقیناً میری قربانی، اور یقیناً میرا جینا اور میرا مرنا تمام مصلی کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اب یہ دوسرا اعلان ہے، یقیناً میری نماز، تو صلاتی کے نیچے عبادات بدنیہ اور نسوکی کے نیچے عبارت میں لکھیں بریکٹ میں عبادات مالیہ۔ یقیناً میری عبادات بدنیہ اور میری عبادات مالیہ اور میرا جینا اور مرنا یہ سب اللہ کے لیے ہے۔ لا شریک لہ، نہیں ہے کوئی اللہ کے ساتھ شریک، اور اسی بات کا مجھے حکم دیا گیا ہے، اور میں سب سے پہلا فرما بردار ہوں، میں سب سے پہلا فرما بردار ہوں۔ یعنی چونکہ نبی سب سے زیادہ اطاعت کرنے والا ہوتا ہے نا، اللہ کا جو بھی حکم ہوتا ہے سب سے زیادہ اطاعت کرنے والا وقت کا پیغمبر ہوتا ہے، اس لیے فرمایا کہ میں سب سے زیادہ اللہ کی اطاعت کرنے والا ہوں۔ قل اغیر اللہ ابغی، تیسرا اعلان، فرما دیجئے کیا اللہ کے علاوہ ابغی ربن، میں تلاش کروں کسی کو رب، اللہ کے علاوہ میں کسی کو رب بنا کر تلاش کروں، حالانکہ وہو رب کل شیء، وہ اللہ تو ہر چیز کا رب ہے۔ ولا تکسب کل نفس، اور نہیں کماتا کوئی نفس، نیچے لکھیں گناہ، نہیں کوئی نفس کوئی گناہ کرتا الا علیہا، مگر اس کا وبال اسی پر ہے، اور نہیں اٹھائے گا کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ، یعنی ہر انسان اپنے گناہ کا بوجھ خود اٹھائے گا۔ ثم الی ربکم مرجعکم، پھر وہ اللہ تمہیں لوٹا دے گا، پھر تم سب نے لوٹ کر جانا ہے اپنے رب کے پاس، اور وہ خبردار کرے گا تمہیں ان چیزوں میں جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ، تذکیر انعامات، پس وہ اللہ وہ ہیں جس نے بنایا تمہیں خلائف الارض، زمین میں صاحب اختیار، خلائف صاحب اختیار، ویسے معنی تو جانشین ہوتا ہے کہ اس اللہ نے تمہیں زمین میں جانشین بنایا، مراد یہاں اللہ نے تمہیں زمین میں صاحب اختیار بنایا۔ ورفع بعضکم فوق بعض درجات، اور اللہ نے بعض کے درجات کو بعض پر بلند کیا، لیبلوکم، تاکہ وہ اللہ تمہیں آزمائے، فیما آتاکم، ان نعمتوں کے بارے میں جو اللہ نے تمہیں دی ہیں، ماں کے نیچے نعمتیں، ان نعمتوں کے بارے میں جو اللہ نے تمہیں دی ہیں۔ ان ربک سریع العقاب، ترہیب، یقیناً تیرے رب کا جو عذاب ہے وہ جلد آنے والا ہے، یعنی تیرا رب جلد سزا دینے والا ہے۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرحیم، ترغیب، اور یقیناً تیرا رب بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ دیکھیں یہاں فرمایا اللہ نے تمہیں زمین میں صاحب اختیار بنایا، اب بعض کے درجات کو اللہ نے بلند کر دیا بعض پر، اس لیے کیا تاکہ وہ اللہ تمہیں آزمائے۔ جو اللہ نے تمہیں نعمتیں دی، اللہ دیکھتا ہے شکر گزار کون ہے، ناشکر کون ہے، عبادت کرنے والے کون ہیں، اور عاصی اور نافرمان کون ہیں۔ اب جو نافرمان ہیں تو یقیناً اللہ کا جلد عذاب آنے والا ہے، اور اگر کوئی اپنے گناہوں سے توبہ کر دے گا تو یقیناً پھر اللہ بخشنے والا بھی ہے، رحم